السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ساتھ مکمل اس چیز پہ تبصرہ کریں گے کہ ایک عامل دوسرے عامل کا علم کیسے ضبط کرتا ہے۔ اس پہ مکمل ویڈیو آج بنائیے، انشاءاللہ آپ دیکھ کے جائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا علم کسی نے ضبط کر لیے، سلب کر لیا، تو اس کو واپس کرنے کا طریقہ اور کسی شخص کا علم ضبط کرنے کا طریقہ، دو طریقے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ویڈیو ضرور مکمل دیکھ کے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ عملیات کی فیلڈ کا سب سے بڑا راز کہ ایک عامل دوسرے عامل کی جناتی قوتیں یا پھر اس کا علم کیسے ضبط کرتا ہے، سلب کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے، ان سب چیزوں کو، یہ کیسے ممکن ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی چیز پہ آپ کو مکمل دو چیزوں پہ گائیڈ کریں گے کہ کسی کا علم اگر کسی نے چھین لیا اس کو واپس لانے کا، اور کسی ایسے شخص جو کہ لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہو اس کا علم ختم کرنے کا، چھیننے کا طریقہ۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ایک چارٹ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص آگے عامل ہے جس نے آپ کا علم چھین لیا ہے، عمل چھین لیا ہے، جناتی قوتیں ضبط کر رہی ہیں، تو یہ چارٹ آپ کے لیے۔ آپ نے اس چارٹ میں سے اس شخص کے نام کا پہلا حروف دیکھنا ہے، وہ آتشی ہے، بادی، آبی یا خاکی ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا اس شخص کے، اس عامل کا پہلا حروف کہ وہ آتشی لائن میں آ رہا ہے، تو وہ عامل آتشی کہلائے گا۔ اب ہم نے کیسے جو آپ کا علم کسی نے چھین لیا ہے اس کو واپس کیسے کرنا ہوگا ہم نے، کیونکہ یہاں دو پہلو پہ آج روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی علم آپ کا چھین لیتا ہے، آپ کی روحانی قوتیں یا پھر جناتی قوتیں کوئی شخص سلب کر لیتا ہے، یہ انتہائی آسان کام ہے، جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے آسان ہے، مگر جس شخص نے یہ عمل کیے ہوتے ہیں سارے اور وہ اپنی چیزوں کو کھو دیتا ہے، اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں ہم عامل حضرات کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہے۔ انتہائی آسان طریقے سے کوئی ایک شخص دوسرے شخص کا علم سلب کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ یہاں پہ ان چیز کا ذکر کریں گے سب سے پہلے کہ اگر آپ کا علم چھین لیا کسی نے، تو آپ احباب اس عامل کا نام کا پہلا حروف۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے میرا علم چھین لیے۔ یہ پوائنٹ والی بات ہے آپ کی کہ کون سا ایسا شخص تو دنیا میں ہو سکتا ہے، فلاں شخص نے ہو سکتا ہے وہ بھی عامل ہے، اس نے چھینا ہو، میرا علم سلب کر لیا ہو، یا فلاں نے سلب کر لیا ہو، یا فلاں جگہ میں نے بات کی تھی، ہو سکتا ہے اس بندے نے کر لیا ہو۔ تو یہ چیزیں آپ کو زیادہ جو ہے نا پریشان کریں گی۔ تو ان میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ عامل کون ہے جس نے ہمارا علم اور ہماری جناتی قوتیں سلب کی ہوئیں، تو ہم یہ چاروں نقوش لکھیں گے۔ ہم یہ چاروں نقوش لکھیں گے۔ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، آتشی نقوش جب ہم لکھیں گے، آگے چل کے آپ کو مکمل تفصیل سمجھائیں گے لکھنا کیسے ہے، مگر جو عامل حضرات ہیں ظاہری بات ہے علم ان کا ہی سبز ہوتا سلب ہوگا، تو لہٰذا یہ چیزیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے چار نقوش لکھ لی، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ آتشی نقوش ہم جو ہے نا وہ آگ کے قریب کہیں رکھ دیں گے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں لکھنا، آگ کے قریب رکھ دیں گے۔ بادی نقوش، اس کے پیچھے کچھ نہیں لکھنا، فولڈ کر کے خوشبو لگا کے سب پہ ہوا میں لٹکا دیں گے۔ آبی نقوش ہم اس کے پیچھے کچھ نہیں لکھیں گے، جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم نے لکھ کے اس کو بوتل میں، پانی میں، صاف شفاف بوتل میں ڈال کے ہم کہیں اسٹور روم میں رکھ دیں گے۔ خاکی اگر مٹی ہے گھر میں تو ٹھیک ہے، گملے وغیرہ ہیں تو اس کے اندر نہیں، تو بوتل صاف شفاف لے لیں، اس کے نیچے آدھی مٹی ڈالیں، اوپر نقوش رکھیں، مٹی ڈالیں، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے آپ نے بوتل کو کسی اسٹور روم میں رکھ دینا ہے۔ جہاں بات چار نقوش کی ہو گئی ہے، اب آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں یہ دیکھنا ہے۔ آپ ہیں آتشی، تو ایک نقوش آپ اپنے لیے لکھ کے رکھیں گے۔ اچھا، جو خود کے لیے لکھ کے رکھنا ہے آپ نے، اس کے اوپر جہاں آتشی لکھا ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اور چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل، بڑے فرشتوں کے نام آگے۔ اب اس پہ خوشبو لگا اپنا بھی نام لکھیں گے، اپنی والدہ کا نام بھی لکھیں گے، اور میری جناتی قوتیں جس بندے نے سلب کی ہیں وہ واپس میرے پاس آ جائیں، جس نے میرا علم ضبط کیا ہوا ہے وہ واپس آ جائے، جس نے میرا علم چھینا ہوا ہے وہ واپس میرے پاس ٹرانسفر ہو جائے۔ آپ نے یہ چیز لکھا ہے، نقوش کے پیچھے اپنے خوشبو لگا کے فرنٹ کے آپ نے نقوش کو اپنے بازو پہ باندھ دینا ہے۔ آپ کے 5 نقوش ہو گئے، 4 نقوش آپ کو کیونکہ پتہ نہیں ہے کون شخص ہے، ہم چاروں مقررہ جگہ پہ رکھ دیں گے نقوش۔ 5واں نقوش جو ہم خود ہیں، ہم لکھ کے اس کے پیچھے، تو ہم اس کو بازو پہ باندھ لیں گے۔
یہ ایک طریقہ کار ہو گیا، یعنی خود کا علم واپس کرنے کا طریقہ کار۔ اب یہاں پہ تھوڑا تذکرہ آپ کے ساتھ یہ کرتے چلیں کہ ہم نے نقوش لکھنا کیسی ہے۔ بہت سارے احباب ہیں جو نئے نئے عملیات کی فیلڈ میں ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے کہ ہم اس کو کیسے لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے یہ آپ سے بتایا جائے گا اس ویڈیو میں۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ 11,643 کل عدد ہیں۔ کسر ایک ہی کا چل رہی ہے، ایک کسر سے مراد ایک لفظ لکھنا ہے، ایک بیچ میں چھوڑنا ہے۔ 11,643 سے جب 24 مائنس کیے 11,619 آ گئے۔ 11,619 کو جب ہم نے 3 پہ تقسیم کیا 3,873 آ گئے۔ جب 3,873 آ گئے تو اب یہ ہمارے کل عدد نکل کے جن کا ہم نے نقوش پر کرنا ہے۔ اب ہم نے آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، چالیں مختلف ہیں، وہ جو عدد ہیں جہاں سے ہم شروع کرنے ہیں 3,873 ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو بادی چال کا جو نقوش دیا گیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے بادی چال کہاں سے شروع ہو گیا، بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہی ہے۔ باقی خانے گرین ہے اور وہ خانہ وائٹ میں۔ اب یہاں سے آپ نے اس کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ جو اپنے لیے لکھیں گے اس پہ بسم اللہ اور چاروں سائڈ فرشتوں کے نام لکھنے ہیں، جو چاروں سمتوں میں رکھنی ہے ہم نے، آتشی آگ قریب، بادی ہوا میں، آبی پانی میں اور خاکی مٹی میں۔ ان پہ ہم نے کچھ نہیں لکھنا، نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نیچے، کچھ نہیں لکھنا، کیونکہ جو پانچواں کچھ ہمارے پاس ہے کام سارا اسی نے اب کرنا ہے۔ وہ صرف چاروں طرف سے اس بندے کو لے کر آئے گا جس نے ہماری قوتیں سلب کی ہوئی ہیں۔ جو ہماری پڑھائی ہے وہ ہمارے اوپر بندش لگا، خود اپنی جگہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے، اس کو اب سامنے ساری چیزوں سے واپس لینی ہے اپنی، یا پھر اس نے ایسی بندش لگا دی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم سے ہمارے پاس ہیں مگر ہم سے دور ہیں۔ تو یہ نقوش آپ احباب کے لیے بہت ہی مجرب ہے، ہر شخص کے لیے، کیوں ہر شخص یہی چاہتا ہے شاید یہ مجھے یقین ہے کہ فلاں شخص نے میری قوتیں سلب کر لی ہیں یا میرے اوپر ایسی بندش لگا دی ہے کہ میری چیزیں میرے پاس جنات دیو پر چیل بوت ہمزاد موکلات میرے پاس ہوتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے اور میرا کام نہیں کرتے۔ تو آپ احباب نے یہ نقوش کا سہارا لینا ہے۔ لکھنے کی ترتیب یہ ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ کل عدد میں سے ہند کو عامل جب بھی مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے نقوش پر کروائے جاتے ہیں تو اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے کہ وہاں فلاں اس طرح کروا رہا ہے، فلاں اس طرح کروا رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر پہ جب آپ کے پاس عدد بچتے ہیں تو وہ جو کل عدد ہوتے ہیں وہی آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی طریقے سے نقوش پر کر سکتے ہیں مگر ہم جو بتاتے ہیں یہاں پہ ہند کو عامل میں وہ یہ 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں اور 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے شارٹ کٹ کل عدد میں سے۔ پھر جب نقوش بن کے تیار ہو جائے تینوں طرف سے چاروں طرف سے ہم نے دیکھ لینا کہ ہمارے پاس آیا کہ جو ہمارے کل عدد تھے 11,643 وہ یہ آ رہی ہیں۔ جب وہ آ رہے ہیں تو بات ختم ہے، پھر ٹینشن ہی نہیں ہمیں۔ اب ہم نے جو صورت قریش کا عمل ہے جس کی فرشتوں کے ساتھ ضرب لگانے کا اور علم جو کسی نے آپ کا چھینا ہوا ہے، پہلے چھینے ہوئے بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں آپ کسی کا علم کیسے سالو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو واپس کرا لیتے ہیں، بعد میں چھیننا وہ بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے تعداد پوری کرنی ہے 11 دنوں میں۔ 11 دنوں میں ہم نے تعداد کیا پوری کرنی ہے؟ 11,643۔ اب جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس کو کتنی بار پڑھیں گے، 1060 مرتبہ آپ اس کو ڈیلی پڑھیں گے تو آپ کی 11 دنوں میں یہ تعداد پوری ہو جائے گی 1060 مرتبہ۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بہت ہی دیکھیں جی یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس کے اوپر، ہیلے بہانے کرتا ہے، تو پھر وہ اس شخص اس کو چاہیے کہ اس عمل سے دور رہے۔ ایک تو آپ کا عمل ضائع ہو گیا، چھین لیا کسی نے، سلب کر لیا، دوسرا آپ کے ہیلے بہانے ہی جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا علم واپس آئے اور میری جناتی قوتیں مجھ سے بات کریں، اگر کسی نے میرے اوپر بندش لگا کے میری جناتی قوتوں میرے گھر میں ہی بند کر دیے یا خود بلا لیا اپنے پاس تو میری قوتیں ساری ختم ہو گئی ہیں، تو وہ شخص پہلے متوجہ رہیں، وہ 11 دنوں کے اندر 11,673 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ ہر روز 1060 بنتا ہے تقریباً، اس حساب سے آپ نے چیک بھی کر لینے، تو آپ نے ہر روز اتنا پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھیں گے آپ کا 41 دن کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے یہ عمل جب ہم نے پڑھنے تو ہم نے کیا کام کرنے؟ آپ نے عشاء سے لے کر فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یا ایسے کہیں کہ سونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں،
یہ صورت قریش بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے مکمل جیسے تفصیل لکھی ہوئی ہے اس میں ویسے ہی آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جو آپ کا نقوش ہوگا وضو کریں گے، جہاں نماز بچھائیں گے، آیت کرسی شریف پڑھیں گے ایک دفعہ، 4 کل شریف پڑھیں گے ایک دفعہ، 11 دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صورت قریش کو ان فرشتوں کے ناموں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب ہم پڑھ لیں گے پوری تعداد ہماری ہو جائے گی 1160 مرتبہ، 1060 مرتبہ۔ اب ہم نے پھر 11 دفعہ آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد جو نقوش ہمارے بازو پہ ہے اس کے اوپر ہم نے دم کر کے آنکھیں بند تصور کرنا ہے کہ اے میرے رب عز و جل، اے فرشتوں، اے صورت قریش کے موکلات اور تمام بڑے فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل، میری مدد فرماؤ رب کے حکم سے، جس نے میری قوتیں سلب کی، جناتی قوتیں سلب کی ہوئی ہیں، وہ مجھے واپس مل جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر وہ میرے ساتھ ہیں، میرے اوپر بندش لگا کے روکا گیا ہے تو بندش ہٹ جائے میرے اوپر سے۔ اب آپ نے 11 دن تک یہ عمل 1060 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے، اسی پورے صورت قریش کو اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ۔ اور ہر بار آپ نے جب رات کو اٹھیں گے تو اپنے بازو پہ اوپر دم کریں گے اور آنکھیں باندھ کر جہاں آپ نے نقوش رکھی ہیں نا وہاں اپنے چاروں نقوشوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے تصور میں پھونک مار دینی۔ اچھا، انشاءاللہ رب کے حکم سے جس شخص نے آپ کا علم ضبط کیا ہوگا، سلب کیا ہوگا، چھینا ہوگا، یا پھر آپ کے گھر میں ہی ان چیزوں کو میں قابو میں کر لیا ہوگا، آپ کے پاس ہوتے ہوئے وہ چیزیں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ کو احساس دلا رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ 5-6 دن بعد یہ چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ چیزیں جو نظارے آپ پہلے دیکھتے تھے وہ 5-6 دن بعد انشاءاللہ یہ جب آپ پڑھائی شروع کریں گے تو یہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان میں نقوش کا سہارا لینا ضروری ہے۔ جیسے دودھ میں دہی ملانے سے دہی بنتا ہے تو ویسے ہی یہ نقوش ان آیت مبارکہ کے جو ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں اس چیز کو جس کے آپ خواہشمند ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا علم سلب کر لیا گیا ہے تو ہم اس کو واپس کرنے کے لیے یہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ بندش بھی لگائی جا سکتی ہے آپ کے اوپر کہ یہ شخص اسے گھر میں جنات موجود رہیں، مگر اس ساتھ باتیں نہ کریں، صرف احساس اور محسوس جو آپ کو دلاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی کہیں سے خوشبو آ جانا، آپ بیٹھے ہوئے دروازہ کھل جانا، آپ بیٹھے ہوئے خیالات آ جانا کہ یہ دیکھو یہ کوئی چیز جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، مگر وہ آپ کے گھر میں اس چیز کو قید کر کے محدود حد تک رکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ اس سے کام نہ لے سکیں۔ 11 دن بعد انشاءاللہ رب حکم سے آپ نے ایک میٹھی چیز آپ نے ہر روز میٹھی چیز نہیں دینی ہے، بلکہ 11 دن کے بعد آپ نے 3 کلو چاول 3 کلو چاول زردہ میٹھے چاول وہ بنا کے آپ نے تقسیم کر دینے۔ یہ اس کی نیاز ہو جائے گی 12ویں دن۔ 11 دن رات کو پڑھائی ختم کی، 12ویں دن آپ 3 کلو میٹھے چاول بنوا کے وہ آپ نے نیاز بچوں میں کہیں دعا کر گھر میں اس سب کو تقسیم کر دینی۔ اب آپ کا کام ختم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جو نقوش ہیں وہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو نقوش جناب والا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں رہیں گے۔ جو آپ کے بازو پہ وہ بازو پہ رہے گا، حاجت ہو تو بازو والا نقوش اتار کے پھر آپ اسے دوبارہ پہن سکتے ہیں۔ یہ تو عمل تھا یہاں تک کہ آپ کی قوتیں کسی نے سلب کر لی ہیں تو ان کو واپس لینے کا طریقہ کار تھا۔ اب یہاں پہ بات کریں گے کچھ بیچ میں ایسے عامل ہوتے ہیں جو کہ ناجائز کام بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اچھے عامل ہوتے بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ ناجائز کام بڑے شوق سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے۔ اب ان شخصوں کو اگر ہم نے روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ان کا علم اور قوتیں، ٹھیک ہے، جناتی قوتیں ہوں، سلب کرنی ہے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا سورۃ قریش کو پڑھنے کا؟ یہ بھی ذرا توجہ والی بات ہے کیونکہ جو آپ کا کام تھا وہ تو مکمل ہو گیا۔ اب کسی کے بارے میں جب ہم کریں گے تو ہمیں خود کو سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے قابو سے باہر ہو۔ یہ آپ نے خیال رکھنے، کوئی احباب جان بوجھ کے کسی کے ساتھ ایسے نہ کرے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو وہ جو آپ کو نقصان دے دے۔ ظاہری بات ہے آپ بڑے شوقین ہیں جی، آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پہلے سب سے پہلے ہماری اپنی سیفٹی جو آپ کو پہلے بتا دی گئی ہے۔ آپ کی بندش کھل جائے گی، آپ کا جو علم کسی نے سلب کیا وہ واپس آ جائے گا، آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ کوئی احباب بہت ہی شوقین رکھتے ہیں کہ میں فلاں شخص کا علم جو ہے نا وہ ختم کر دوں تاکہ وہ بالکل کنگال ہو جائے، خالی ہو جائے، ناجائز کام کر رہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اسی صورت قریش کو، اسی کو
بالکل شارٹ ہے یہ. آپ نے 3 دن تک دن کو زوال والے ٹائم پہ، دن کو زوال والا ٹائم جو ہوتا ہے 12 سوا 12 کے قریب، ہر احباب کے اپنے سٹی کا اپنا اپنا ٹائم ہے، وہ دیکھ لے گا. جب زوال کا ٹائم دن کا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے، آگ جلا لینی ہے کالی مرچ گول والی، 11 مرچی اٹھا لینی ہے. اٹھانے کے بعد آپ نے ہر مرچ کے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قریش پڑھ کے دم کرنی ہے، اور اس کو تصور میں اس شخص کو لے کر آئیں اور اس کو آگ میں ڈال دیں ایک مرچ کو. پھر ایک دفعہ پڑھیں، پھر دوسرے مرچ کے اوپر پڑھائی کر، اس طرح اپنے 11 مرچوں کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور آگ میں ڈال دینا ہے. یہ یاد رہے کہ زوال کے ٹائم پہ ہی یہ کام ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. زوال کا ٹائم کم از کم 12 سے 15 منٹ ہوتا ہے، اس میں آپ یہ عمل کر لیں گے. مگر یہ محدود ٹائم ہے، اس لیے آپ نے بہت کیئرفلی رہنا ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہو، یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک دن کر لیا دوسرے دن چھوڑ لیا تو آپ کے لیے بن مصیبت جائے گی. پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ شاید کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا. کیوں کہ ایک چیز آپ کسی کی ضبط کر رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوں جو کہ آپ کے قابو سے باہر ہوں. اگر ایک دم آپ کام کر کے چھوڑ دیں گے، دوسرے دن آپ نہیں کریں گے، وہ چیزیں آپ کی تباہ و برباد کر دیں گی. کوشش کریں پہلے یہ کام کریں ہی نہ، سلب کرنے والا. آپ کو اپنی قوتیں مل جائیں اتنا کافی ہے، آپ کے اوپر اپنی بندشیں ختم ہو جائیں اتنا کافی ہے. پھر بھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ شخص بہت ہی ایسے ناکارہ ہے، لوگوں کے اوپر غلط کرتا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ یہ اب کام کرے. مگر ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاورفل ہونا ضروری ہے. یہ تجربہ نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، یہ تجربہ کوئی شخص نہ کرے کہ فلاں شخص کا جو نا علم ضبط کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے پاس کیا چیزیں ہیں. ایسا ہرگز نہ کریے گا. ایک دفعہ آپ نے 12 بجے پڑھائی کر لی، زوال ٹائم پہ دوسرے نے پھر کر لی، تیسرے نے پھر کر لی. اب وہ بندہ خالی ہو گیا جدھر مرضی وہ ٹکرے مارتا پھرے، اس کی چیزیں اس سے دور چلے گئی ہیں. اب آپ کے جب آپ نے مرچیں پھینکی ہیں، اب کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ چیزیں آپ کے پاس آئیں یا کہیں چلی جائیں؟ بس جدھر سے آئیں ادھر گھر اپنے گھروں میں واپس چلی جائیں. یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، تو آپ اپنے پاس بلا لیں. نہیں ہے تو ان کو آزاد کروا دیں کہ آپ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہو، اس کے چلے کشیاں، اس کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. وہ خالی بھی ہو جائے گا، چیزیں بھی خوش ہو جائیں گی، چلی بھی جائیں گی. کوئی شخص کہتا ہے نہیں جی اس کی چیزیں میں اپنے پاس بلا کے دیکھوں گا کیا کچھ ہے، تو کیا پتہ اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی جانی دشمن بن جائے، جو اس سے محبت کرتی ہے اور آپ سے نفرت کرے. یہ دونوں طریقے آج سمجھا دیے گئے ہیں. اب اس میں یہاں پہ نقوش کی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. زوال کا ٹائم 11 مرچیں، ہر مرچ کے اوپر سورۃ قریش جو لکھی ہوئی ہے سامنے، یہ آپ پڑھیں گے، آپ کا کام بن جائے گا اور اس شخص کا کام بگڑ جائے گا. یہ مکمل تفصیل سورۃ قریش کی، علم سلب کرنے کا طریقہ اور علم واپس لانے کا اپنا طریقہ کار بتایا گیا آپ کو، تاکہ آپ احباب بخوبی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں، کسی نے کوئی بندش لگا کے اپنے گھر میں یا آپ کی چلے کشی کو سما دیے کہ وہ آپ کے کام نہ کر سکیں موکلین، تو یہ اس کو کھولنے کے لیے اور کسی کا علم ضبط کرنے کے لیے یہ دونوں طریقے آپ کو پہلو بتا دیے گئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آیا کہ ہم جو کسی کا علم اس سے چھینیں گے، اس کے لیے ہم نقوش نہیں لکھنے ہیں، تو اس کے لیے نقوش ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب کالی مرچی آپ نے ہر مرچ کے اوپر پڑھ کے سورۃ قریش جو اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے ایسا کام کر دیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بات ہی ختم ہوگی. اب اس کے جو بھی وہ جل کے راکھ ہو گیا وہ ختم ہو گیا. آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی مجرب اور طاقتور بنائی گئی ہے، تاکہ آپ احباب اپنے حساب سے اپنی بندش، اپنی چیزیں جو جناتی قوتیں ہیں جو کسی نے سلب کر لی ہیں، واپس لانے کا طریقہ اور کسی کی قوتوں کو سلب کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کیا گیا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل ہند کو عامل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن اسے پریس کر دیں، تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. خدا حافظ.